اور یہ جو چیزوں پہ فخر کرنا کہ میرا موبائل، میری گھڑی. میں نے وہ ایک بتایا تھا کہ وہ میں پشاور میں بیٹھا تھا تو آئی فون کے نا ایک کوئی انجینئر تھے سافٹ ویئر, تو میں نے ان سے پوچھ رہا تھا آئی فون رکھوں یا اینڈرائڈ رکھوں میں, تو انہوں نے کہا اینڈرائڈ رکھ لیں. خیر یہ ان کی رائے تھی, 100% کسی کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو میں نے کہا آئی فون کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار آئی فون والے نا سارے تھوڑے سے اوپر سے نا کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی رائے تھی, غلط ہے, 100% سارے کھسکے بھی نہیں ہوتے. یہاں بھی بہت سے لوگ آئی فون والے, اور میں نے بھی 2 سال آئی فون ہی رکھا ہے, تو میں تو اس کا مطلب پھر میں اپنے آپ کو بھی کھسکا مار رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ دیکھو مفتی صاحب جتنے بھی آئی فون والے ہوں گے نا, یہاں انہوں نے 3 کیمرے یوں کر کے رکھے ہوئے ہوں گے بتانے کے لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے, آئی فون. اچھا میں نے جب نظر گھمائی 10-15 بندہ بیٹھا ہوا تھا, جس کے پاس آئی فون تھا نا سب نے یہاں رکھا, سیمسنگ والے سب جیب میں رکھے بیٹھے ہوئے تھے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی بات یہ ہے کہ اپنی چیزوں پہ کو شو مارنا, اپنی چیزوں پہ فخر کرنا, یہ کیا ہے؟ بچکانہ حرکت. دنیا کی تمام نعمتیں رکھیں سہولت کے لیے. کس کے لیے؟ سہولت کے لیے. اچھی سے اچھی نعمتیں رکھیں تاکہ ہمیں لائف گزارنے میں سہولت ہو. یہاں تک ٹھیک ہے, جہاں شو بازی آئے گی نا تو گئے کام سے. اچھا اس میں بھی مبالغہ ہوتا ہے, افراط و تفریط ہوتا ہے. بعض دفعہ شو بازی ہوتی نہیں ہے. جن کی سوچ کے جو غریب ہوتے ہیں نا, ان کو لگتا ہوتا ہے کہ یہ مالدار شو مار رہا ہے. وہ یہ سوچ کے کیا ہوتے ہیں؟ یہ سوچ کے غریب ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا, 2 غریبوں کی 2 قسمیں. ایک تو بیچارہ قدرت کی طرف سے غریب ہے, ایک ہوتا ہے سوچ کا غریب. یہ والے غریب مالدار بھی ہوتے ہیں, ذرا سی بات پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی نے اگر اپنے آئی فون کی تعریف کر کے یوں دکھا دیا اللہ نے مجھے آئی فون دیا, تو بھائی ہو سکتا ہے ویسے ہی نعمت کا اظہار کر رہا ہو, فوراً کیا بے شو مار رہا ہے. کوئی گاڑی میں یوں کر کے گھوم رہا ہے, بے شو مار رہا ہے. بھائی تم نے دل کا حال دیکھا ہے کسی کے شو مار رہا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ اس کی نظر میں اس کی ویلیو نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ, زرداری آئے, زرداری کہ میرے پاس آئی فون, میرے پاس تو نہیں ہے, لوگوں کا آئی فون. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کہیں گے یار یہ شو نہیں مار سکتا, یہ اس کے لیے آئی فون کی فیکٹری اڑا دے گا یہ بم سے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اتنی پاور ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے یہ کوئی اور وجہ ہوگی. لیکن جو جانتا نہیں ہوگا نا, جو سوچ کا غریب ہوگا, وہ کہے گا یار دیکھو کیا شو مار رہا ہے, 5 سال صدر کیا بن گیا, اب شو مارنا شروع کر دی. تو یہ ہم کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا بھائی. اس کے لیے یہ آئی فون اور یہ فراری شراری کوئی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. وہ ہو سکتا ہے آئی فون نکال کے شرمندہ ہو رہا ہو کہ یار صرف ابھی تک وہ نہیں, پوری فیکٹری چاہیے تھی, ہے کیا میرے پاس. تو اسی طرح یاد رکھو, جو علماء ہوتے ہیں نا, جن کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی, وہ اگر کہیں جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ٹرینوں میں گھوم رہے ہیں, کہیں یہ چیزیں دکھا رہے ہیں, تو ان کی نظر میں یہ شو بازی نہیں ہوتی, یہ 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی, کھلونے. تو فوراً بدگمان ہو جانا کہ شو مار رہے ہیں, یہ فضول حرکت ہے. ایک بڑے عالم تھے, ان کے گارڈ بہت تھے, سیکورٹی کے بڑے مسائل تھے. تو جیسے ہی وہ نکلتے گارڈ ٹھک 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 کر کے نا سارا اپنی پوزیشن سنبھالتے. تو ایک آدمی جو ٹماٹر کا ٹھیلا لگاتا تھا بیچارہ, وہ کیا کہتا ہے, یہ دیکھو کیسے شو بازی والے مفتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی سیکورٹی کے مسائل ہیں تو یہ تو ہوگا. انہوں نے کہا نہیں یہ شو مار رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ سوچ کیا ہے بھائی, ضرورت بھی تو ہو سکتی ہے نا کسی کو گارڈ رکھنے کی. بات سے بات چلتی ہے, میں موضوع کی طرف آتا ہوں کیونکہ آج جو میں نے موضوع شروع کیا بہت انپورٹنٹ ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھو, سوچ کا غریب ہونے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی حادثہ ہونا, مالدار کو اور طاقتور کو مورد الزام ٹھہرا دو کہ انہوں نے کیا. یہ ہمیشہ غریب کو فیور دو, چاہے وہ غلطی پر بھی ہو. یہ بھی اسکن کی بات ہوتی ہے جو سوچ کے غریب. ایک مثال دیتا ہوں, آپ بڑی گاڑی لے کے جاؤ, موٹر سائیکل والا آ کے خودکشی کر لینا آپ کے سامنے, لوگوں نے پکڑ کے آپ کو ہی کوٹنا ہے. بائک والے کو کچھ نہیں کہنا کیونکہ وہ بائک کی وجہ سے کیا لگ رہا ہے, غریب. آپ کے پاس چونکہ لینڈ کروزر ہے, آپ مالدار ہو, لوگوں نے ہمیشہ مالدار کو کوٹنا ہے. کیوں؟ یہ دماغ خراب ہو گیا ہے, لوگوں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ ہمیشہ ظالم ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ برا ہے کیونکہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے اور بائک والا قابل ترس ہے. او بھائی وہ قابل ترس نہیں ہے اگر وہ غلطی پر ہے. ایک میں آسان مثال اور دیتا ہوں. دیکھو ایک سب میرین گئی تھی نا اندر, وہ ٹائٹینک کے پرزے تلاش کرنے کے لیے. اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہ پرزے ملے, نہ وہ بیچاروں کے, اللہ جو مسلمان تھے ان کی اللہ مغفرت کرے, تو وہی دھماکے سے ہلاک ہو گئی. انہی دنوں میں کچھ لوگ اللیگل جا رہے تھے یونان, وہ کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہو گئے. تو اب پوری دنیا میں نیوز آ رہی تھی, وہ جو کشتی میں ڈوب کے ہلاک ہوئے تھے ان کی نہیں آ رہی تھی, جو ٹائٹینک تلاش کرنے گئے تھے ان کی نیوز بہت. تو میں نے بہت لوگوں کے کمنٹس دیکھے, یار اصل میں وہ ارب پتی تھے نا, ان کو تو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور یہ غریب بیچارے لٹے پٹے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اس کا مطلب آپ سوچ کے کیا ہو غریب. بھائی وہ انلیگل تھے, ہم تو ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. انلیگل ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگلا مر جائے, اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا بیچاروں کا, لیکن چونکہ انلیگل تھے اس لیے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا دنیا ان کو. کیونکہ اگر ان کو زیادہ پروٹوکول دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے چلو پھر ہم بھی نکلتے ہیں, شاید ہم بھی ڈوب گئے تو شہادت کا اجر ملے گا ہمیں بھی. وہ لیگل گئے تھے نا, پرمیشن کے ساتھ گئے تھے, اس لیے. تو یہ بھی ہمارے ملک میں یہ بیماری زیادہ ہے, جہاں دیکھتے ہیں طاقتور اور کمزور تو ہمیشہ طاقتور کے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں غلطی کس کی ہے, کمزور کی غلطی ہے یا طاقتور کی غلطی ہے. ڈرائیونگ میں ایسا بہت ہوتا ہے. میں ریوو میں ایک دفعہ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا, ایک شخص اتنا غلط آیا نا آگے, بڑی مشکل سے میں نے یعنی بریک لگا کے اس کو بچایا. تو میری وجہ سے نہیں, اس کی وجہ سے نا, اس کی غلط کی وجہ سے کوئی دوسری بائک اس سے ٹکرا گئی. اچھا ہم اپنے خرامہ جا رہے ہیں, 2-3 انکل نے بائکیں میرے پیچھے بھگائی ہیں کہ اس کو پکڑو, تو حالانکہ میری ذرا بھی غلطی نہیں تھی اس میں. تو
صرف گاڑی کی وجہ سے اور گارڈ کی وجہ سے, کیونکہ اس کے پاس جس کا پروٹوکول ہوتا ہے گارڈ ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس اس کو پکڑ کے کوٹو. وہ روکنے, میں نے کہا میں آرام سے چلا رہا ہوں. تو وہ گاڑی وہ خیر جب قریب آئے تو مجھے پہچان گئے نا, وہ پہلے تو ڈانٹ رہے ہیں نا, پیچھے سنا رہے ہیں اوئے دراؤ گاڑی ایسی کی تیسی. تو یہ بھی ایک شو مارنے کا شوق ہے کہ ہم گارڈ وار سے ڈرتے, یہ پتہ ہوتا کیوں ہے. تو جب وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے پہچان گئے تو تھوڑا سا ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا. میں نے کہا انکل میری غلطی کہاں سے ہے اس میں, آپ دیکھو میں تو آرام سے جا رہا ہوں. وہ خود ہی اس کو پتہ نہیں کوئی ساس سے پھٹا ہوا تھا, اس کا سسرال سے جھگڑا ہوا تھا, خام خام میں آگے بھیڑ رہا ہوتا ہے نا آگے. تو پھر انہوں نے میری بات سنی. لیکن میں اگر مفتی طارق مسعود نہ ہوتا نا, میں پڑ گیا تھا بیٹا, میں پڑ گیا تھا. نہ لوگوں نے گارڈوں کو دیکھنا تھا, لوگ نہیں دیکھتے, بلکہ گارڈ ہونا تو پھر لوگ سمجھتے ہیں اب ہمیں بہادری کا ثواب ملے گا. لوگ کہیں گے کلاشن کوفوں سے بھی نہیں ڈرا بندہ. یہ لوگوں کی مینٹلٹی ہے. طاقتور کے خلاف بولنے میں نا فیور ملتا ہے آپ کو, لوگ سمجھتے ہیں بہادر ہے. یہی کام حکمرانوں کے خلاف بھی ہوتا ہے, یہی کام آپ کے وہ ادارے جو پاورفل ہیں ان کے خلاف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ صحیح ہوتے ہیں لیکن آپ نے ان کے خلاف ہی بولنا ہے. اس سے لوگ کہتے ہیں بہادر آدمی ہے, ڈرتا ورتا کسی سے نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں کسی موقع پہ ان کو فیور میں بات کر لی, لوگ کہیں گے کوئی بوٹ پالیشیا کہے گا, کوئی کہے گا وہ پی ٹی آئی کا ہے, کوئی کہے گا جے یو آئی کا ہے, کوئی کہے گا مسلم لیگ کا چمچا ہے. تو یہ پورا ہماری قوم کا نا دماغی توازن تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ ساری قوم نہیں, آپ لوگوں کے جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل, کیا ہے فالٹ ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے حق پرست کو, جو حق پر ہوگا نا اس کو فیور دینا ہے, چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو. بعض دفعہ مالدار آدمی ٹھیک ہوتا ہے, غریب گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے کمبخت, اور بعض دفعہ جو ہے طاقتور ٹھیک ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کا حاکم صحیح ہوتا ہے, اس کے خلاف لوگ زیادتی کر. وہ جو وزیر اعظم کے خلاف لمس یونیورسٹی میں ہوا نا, کسی نے بدتمیزی کی تھی, میں آپ کو دل سے بات بتاؤں, مجھے وہ بدتمیزی اچھی نہیں لگی. کہ جو جس طرح سے اعتراض کیے گئے نا, ابھی میں زیادہ نہیں ہائی لائٹ کرتا اس کو, وہ اسٹائل مجھے پسند نہیں آیا. کہ آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم جو ہو, ابھی جب تک نہیں ہو تو بھائی ایک سیاسی لیڈر ہے, آپ جو مرضی کرو, لیکن جب ایک آن ڈیوٹی آپ کا ایک وزیر اعظم ہے, بھائی وہ آپ کی جماعت کا ہے یا کوئی اور ہے یا عبوری وزیر اعظم ہے, کوئی بھی ہے, تو پبلک کی یہ ذمہ داری ہے کوئی بھی اعتراض کریں تو عزت اور احترام کے دائرے میں. تنزیہ لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بدتمیزی, بہت افسوس ہوا کہ یار ہماری یونیورسٹیوں میں یہ بدتمیزی کیوں سکھائی جا رہی ہے. وہ تو وزیر اعظم نے بڑا برداشت کر کے نا بڑے تمیز سے جواب دیا. تو یہ غلط ہے بھائی, آپ رسپیکٹ سکھائیں لوگوں کو اپنے بڑوں کی, چاہے وہ جو بھی ہو. جب آپ کا بڑا ہے تو بڑا ہے نا یار, آپ کو اس کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے لوگوں کے ساتھ پیش آؤ. حاکم کو سمجھانے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ایک عام آدمی کو سمجھانے کا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سردار ملنے کے لیے آیا جو بڑا ظالم اور برا آدمی تھا. وہ نبی نے اس کو عزت دی تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک آدمی نہیں ہے. آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, ایک اسٹیٹس ہے نا اس کا اپنی قوم میں, ایک مرتبہ ہے, تو اس کے حساب سے اس سے چلنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ قوم کا سردار ہے چونکہ 2 نمبر ہے تو اٹھا کے اس کو جو ہے وہ مٹی میں بٹھا دیا. کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ جس مرتبے کا ہوتا ہے نا وہ والی ویلیو اگر آپ اس کو نہیں دیتے تو اپنی توہین محسوس کرتا ہے, اور جب وہ اپنی توہین محسوس کرتا ہے تو پھر آپ اس سے خیر کی امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جو کام اصلاح کا ہو سکتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. اب دیکھو میں جب جاتا ہوں نا, پتہ ہے یہ نیچرل ہے, یہ جو اسلام کا حکم ہے نا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. انسان کا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ جو رسپیکٹیبل ہے اس کو عزت دی جائے. اب دیکھو میں بعض دفعہ جا رہا ہوتا ہوں, یہ جو ہمارے گرین چینل والے لوگ ہیں کتنا ہم سے نظریاتی اختلاف کرتے ہیں, لیکن میں کہیں جا رہا ہوتا ہوں نا, بعض دفعہ ہری پگڑی والے آتے ہیں بڑی عزت سے سیلفی یہ وہ چل رہا ہوتا ہے, میں حیران ہوتا ہوں بھائی یار تو بڑے بڑے خلاف ہیں لیکن یہ بڑی عزت دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اگلے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار چلو ہمارا نظریاتی اختلاف ہے لیکن ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, اب اسی توہین کرنا یہ نیچر کہتی ہے کہ یار یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک سیلیبریٹی تو ہے نا, تو جب ایک ہے تو ٹھیک ہے سیلفیاں نہ لو لیکن بے عزتی بھی نہ کرو, توہین نہ کرو کسی کی. ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا شخص آ جائے جس سے ہمیں 100 دفعہ اختلاف ہو لیکن ایک مشہور ہو, جس کی سوسائٹی میں ایک عزت ہو, تو آپ کا کیا خیال, ہم ٹھڈے مار کے بھگائیں گے, ہم یہ کہیں گے جاؤ یہاں سے. تو یہی ہوتا ہے بھائی, جو صحیح ہے غلط ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن سوسائٹی میں ایک عزت ہے, تو اگر آپ نے اس سے تمیز سے بات نہیں کی تو وہ اپنی زیادہ بے عزتی محسوس کرتا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انزل الناس منازلہم. یہاں ایک اور اشکال کا بات سے بات نکلتی ہے. اب کیا ہوتا ہے, امریکہ کا صدر آتا ہے نا پاکستان, تو ہمارے وزیر اعظم اب تو نہیں آتا, وہ ان کو پتہ ہے یہاں آئے تو یہاں یہ لوگ خود بیچارے اپنی حفاظت نہیں کر پائے, ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا کالیا. تو لیکن اب کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں سعودی عرب کا بادشاہ کیسے مل رہا ہے امریکہ کے صدر سے, یا پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ کے صدر سے کیسے مل رہا ہے, دیکھو یہ کافروں کو اور ایک اسلام دشمن کو یہ رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بھائی آپ بھی جب وزیر اعظم بنے نا, یا سعودیہ کے بادشاہ, اب تو کوئی چانس نہیں, لیکن اگر بن گئے تو آپ کو بھی یہ رسپیکٹ دینی پڑے گی, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وفود آیا کرتے تھے ان کے سردار بڑے بڑے کافر ہوا کرتے تھے, لیکن آپ ان سے عزت کے ساتھ ملتے تھے, کیونکہ وہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہے, ایک ملک کا صدر ہے. تو اس میں جو سوچ کے غریب ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں دیکھو ان کے کیسے تعلقات ہیں, ایسے ہینڈ شیک کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب کے ایک بادشاہ نے کیا کیا تھا, وہ امریکہ کا صدر آیا تھا تو وہ مسافر کے لیے میرے خیال ہاتھ بڑھائے تو انہیں ہاتھ ہی نہیں بڑھایا نا, تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. یہ امیج جو کیا ہے نا, لوگ کہتے ہیں یہ ہے حق پرستی کی بات نہیں ہے بھائی. آپ کی جو پالیسیاں ہیں وہ آپ چینج نہ کریں امریکہ کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کے, آپ نے کام انسانیت ہی کے لیے کرنا ہے. اب اگر مجھے گرین چینل والے عزت دیں اور میں ان کی عزت کی وجہ سے مسئلہ ہی چینج کر لوں,
تو پھر یہ غلط ہو جائے گا. مسئلہ چینج نہ کریں, لیکن ایٹیٹیوڈ آپ کا لوگوں کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جس کے وہ اہل ہیں, عرف میں جس کے وہ اہل ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے؟ تو یہ غلط ہے کہ یہ جو ہم نے معیار بنا لیا ہے نا کہ بس ہمیشہ بعض لوگ ادھر ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں, یہ مالداروں کو ہی ہمیشہ الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, جو طاقتور ہوتے ہیں ہمیشہ اسی کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ غریب کو فیور دے رہے ہوتے ہیں. بالکل غلط ہے. آپ نے اسلام کو دیکھنا ہے. اس کی میں ایک مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں. دیکھو اسلام میں وراثت کا کیا نظام ہے. بیٹا 1 کروڑ روپے, کروڑ پتی بیٹا ہے اور ایک غریب بیٹا ہے, وراثت میں کوئی فرق رکھا ہے اسلام نے؟ دونوں کو برابر ملے گی. اب جو غریب بیٹا ہے وہ بڑے بھائی جو کروڑ پتی تھا اس کو وراثت نہیں لینے دے رہا اور کیا میرے گھر میں کھانا نہیں ہے اور یہ میری وراثت جو ہے نا میں اپنی بھی لوں گا اس کی بھی لوں گا, اس کو تو لینڈ کروزر میں گھومتا ہے, اس کے تو بحریہ ٹاؤن میں بنگلے ہیں, اس کو تو یہ, اس کو کیا ضرورت ہے, آ کے مفتی کے سامنے رونا شروع کر دے. تو مفتی کیا کہ یار یہ بہت ضرورت مند ہے, اٹھا کے اپنا 1 کروڑ, تجھے کیا ضرورت ہے 1 کروڑ کی بھائی, تیرے لیے تو 1 کروڑ 2 ٹکے کا نہیں ہے, اس کو دے, یہ غریب ہے. فتویٰ یہ ہے, دے سکتا ہے مفتی؟ مفتی کہے گا بھائی تو غریب ہے, تو بھوکا مر رہا ہے, تو جو بھی ہے شریعت میں وراثت میں دونوں کا حق کیا ہے؟ برابر ہے. اب تو ظلم کر رہا ہے کہ اس کے پیسے تو نے دبائے ہوئے ہیں. تو ہمارے ہاں اچھا بات سے بات نکلتی ہے, کیا کریں یار. ایک بات یہاں بھی رکھو, خواتین میرے بہت خلاف ہو گئی ہیں آج کل, سننا بھی چھوڑ دیا. احمد بھائی نے بولا خواتین بالکل مارکیٹ سے اسٹارٹ ہوتی جا رہی ہیں بیان میں, وہ سمجھتی ہیں میں ظالم ہوں, میں عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہوں, میں عورتوں کو برباد کر رہا ہوں. میں برباد نہیں کر رہا, میں بیلنس بات کرتا ہوں. ہمارے یہاں کچھ مذہبی اسکالر, کیونکہ عورت ہے کمزور سوسائٹی میں, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. عورت کمزور ہے, فزیکلی بھی کمزور ہے, مینٹلی بھی اس میں وہ برداشت نہیں ہے, اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کے مرد ظلم بھی کرتے ہیں, یہ بات حقیقت ہے. لیکن اب چونکہ ہے کمزور نا, تو اب ہمارے بعض مذہبی اسکالرز نے ہر چیز میں عورت کو فیور دینا شروع کر دیا ہے. نفسیات سمجھ گئے نا کیا ہے؟ کیونکہ غریب کو آپ جب بھی یا کمزور کو جب بھی فیور دیں گے نا, لوگوں کی فین فالوئنگ بڑھے گی, وہ آپ کی طرف آئیں گے. جیسے ایک ریوو والا یا لینڈ کروزر والا جا رہا ہے اور ایک بائک والا آ کے خود ہی کمبخت ٹکرایا اسے, غلطی کس کی ہے؟ بائک والے کی. آپ بائک والے کو پکڑ کے کوٹیں گے تو لوگ ساتھ نہیں دیں گے آپ کا, سمجھ رہے ہو نا. لیکن آپ ریوو یا لینڈ کروزر والے کو پکڑ کے کوٹیں گے نا, لوگ آ جائیں گے, لوگ کہیں گے طاقتور سے لڑ رہا ہے, وہ تو بیچارہ کیا ہے. یہ ہے, یعنی لوگوں کی ایک نفسیات ہے یہ. حتیٰ کہ آپ لینڈ کروزر والے کو کوٹیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے اپنے بھائی بہن بھی آ کے اسی کو کوٹنا شروع کر دیں. لوگوں کے نا ایسے دماغ ایسا ہو چکا ہے. تو اب سوسائٹی میں چونکہ عورت کمزور ہے, تو جو عورت کو فیور دیتا ہے نا, اس کی فین فالوئنگ مردوں میں بھی بڑھتی ہے کہ یار کمزور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اس میں یہ نہیں دیکھتے لوگ کہ یہ آواز جائز ناجائز اٹھا رہا ہے یا جائز اٹھا رہا ہے. اس میں فرق کرنا لوگوں نے کیا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں, چھوڑ دیا ہے. تو اسلام تو اعتدال کا نام ہے. اسلام کس کا نام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے معتدل امت بنایا ہے. عورت یقیناً کمزور ہے, اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں مردوں کی نسبت زیادہ ہیں, مردوں کی نسبت وصیت. نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ مردوں کے حقوق پر کوئی بیان نہیں کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کس کے حقوق کو آپ نے ہائی لائٹ کیا؟ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا. تو جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے؟ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, ان کے ساتھ اچھا ہے. تو لیکن اگر اس میں آپ اعتدال سے تجاوز کرنا شروع کر دو, وہ رائٹس عورت کو دینا شروع کر دو جو فطرت نے بھی نہیں دی اور اسلام نے بھی نہیں دیے, تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ابے ان کو تو عورتوں پہ ترس ہی نہیں آتا, ابے یہ تو خواتین بھی خلاف ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں اکثر بتاتا ہوں بھائی, جہاں اللہ نے عورت کو بہت ساری چیزوں میں فیور دیا ہے, وہاں بہت ساری چیزوں میں مردوں کو بھی فیور دیا ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے عورت کو بولو نہیں بنایا. کس کو بنایا ہے؟ بلکہ بتاؤں, عورت کو اس لیے تو عورت کے حقوق اسلام نے بہت اہتمام سے بیان کیے ہیں کہ وہ ماتحت ہے. آپ کے حقوق ماتحتوں کے بیان کیے جاتے ہیں, سرپرستوں کے کم بیان کیے جاتے ہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی سرپرست ہے نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ تو ویسے کیا ہے, تو جو پاورفل ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کمزور کی مدد کرو. اب ہمارے ہاں کمزور کو پاورفل بنایا جا رہا ہے, اس سے سارا نظام فطرت چینج ہو جائے گا. یعنی ایسے رائٹ اس کو دینا شروع کر دیں کہ وہ مرد کو لگے کہ میں بیوی ہوں اور یہ میاں ہیں, تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا. اب جو اسکالرز آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں عورت پر شوہر کی خدمت نہیں ہے, عورت پر گھرداری نہیں ہے, عورت پر یہ نہیں ہے, عورت پہ وہ نہیں ہے, تو وہ تو عورت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد دیکھے گا کہ اس میں اور میرے میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, تو عورت رکھے گا ہی نہیں. وہ کہے گا یار پھر منہ کالا کرو ادھر ادھر جا کے ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. اب ہمارے یہاں لبرل انٹیاں بولتی ہیں کہ نہ رکھے, ہم لائف کو انجوائے کریں گے, نہ رکھے. تو جو لبرل انٹیاں نا وہ کہتی ہیں نہ رکھے نا, ہم تو اپنی جاب کر رہی ہیں نا. تو لبرل انٹیوں ہی کے تو سارے مسائل ہیں یہ, کہتے ہیں جاب کر رہی ہے. تو بھائی یہ آپ کے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیا کہ آپ کو آدمی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پھر بھی بندہ رکھنا پڑے گا. وہ شوہر نہیں ہوگا تو بوائے فرینڈ ہوگا. اور بوائے فرینڈ کا حشر بھی میں نے آسٹریلیا میں ایک واقعہ سناتا ہوں. میں نے ولاگنگ میں کچھ چیزیں دکھائی نہیں نا, بتا نہیں سکتے تھے. جو بوائے فرینڈ جو حشر کرتا ہے نا, وہ شوہر سے زیادہ برا حشر کرتا ہے. ٹھیک ہے آپ پہ بوائے فرینڈ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, شوہر کی اطاعت لازم ہوتی ہے, لیکن شوہر پہ حقوق ذمہ داری اللہ نے بہت ڈالی ہیں. تبھی کہا ہے کہ اس کی مان کے چلو, اس فضول آدمی کی تو اس کی مان کے چلو. تو ابھی آسٹریلیا میں ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک لڑکی آئی اس کے پاس اور کہنے لگی میرے بوائے فرینڈ نے طبیعت سے مجھے استعمال کیا ہے, اس کے بعد مجھے ٹیشو پیپر کی طرح بولو چھوڑ دی. یہ ایک دوسرا پہلو ہے سوسائٹی کا جو ولاگنگ میں نہیں آتا, ٹھیک ہے نا.
व्लॉगिंग में ट्रेनें आ रही हैं, एक सेकंड लेट नहीं हो रही, एक सेकंड ट्रेन जापान की, बहुत वाकई बड़ा खानदानी किस्म का स्टेशन था, यूं यूं बल खाती हुई ऐसी ट्रेनें। लेकिन दूसरा पहलू है जो बहुत ही भयानक पहलू है सोसाइटी का, इतना भयानक पहलू है कि आपकी सोच होगी, इतना खतरनाक पहलू है। लेकिन चूंकि अगर कोई शख्स लंगड़ों में पैदा हो ना, तो वो समझेगा कि दुनिया में सारे लंगड़े ही होते हैं। देखो एक आदमी की नाक कट गई, वो नाक वालों में आएगा, बोलेगा भाई सबकी है मेरी नहीं है, तो एहसास कमतरी में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन जब पैदा हुआ ऐसे लोगों में जिनकी सबकी कटी हुई थी, तो वो अपने आप को क्या समझेगा, जो नाक वाला आएगा ना उसको समझेगा ये थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है। क्या ख्याल है, ये क्या लग रहा है, ये बंदा मुझे ठीक नहीं लग रहा, पता नहीं थोड़ा सा क्या निकला हुआ इसके। जो लंगड़ों में पैदा हुआ, सारे ही पोलियो के मरीज थे, बचपन से लंगड़े थे, उसको ये एहसास होगा कि मेरे अंदर ऐब है। वहां तो दो टांगों पे कोई चलता पाएगा, बोलेगा भाई ये कुछ जादू तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं हो गई, ये क्या हो गया इसको। तो उस सोसाइटी का ये हाल है। कुछ टेंशनें, डिप्रेशनें इंतहाई डेंजरस हैं, लेकिन चूंकि उसमें हर गोरा मुब्तला है, तो वो ये समझते हैं कि ये जिंदगी इसी का नाम है। उनको नहीं पता कि भाई ये नेचुरल नहीं है, ये जो तुम खुदकुशियां कर रहे हो ना, ये इसी वजह से कर रहे हो। तो वहां जो लिबरल आंटियां, वहां तो सारे लिबरल ही होती है ना, अंग्रेजों में कौन सी कोई दुपट्टे वाली होगी। तो वहां हो क्या रहा है, हमारे दोस्त ने बताया मुझे कि यार वो एक गोरी आई, कहने लगी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे इस्तेमाल किया तबीयत से, उसके बाद यार ये कोई औरत की औकात है यार। हमारे यहाँ जब शादी होके बीवी आएगी, छोड़ना आसान है भाई। एक तो खानदान की वजह से भी छोड़ना मुश्किल है, उसके भाई हैं, उसके बाप हैं, उसके दादे हैं, उसके चाचे हैं, उनके वो खानदान भी उड़ गया, खत्म। जिना है तो खानदान कहां से रहा, फिर कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप बीवी को छोड़ के तो देखो, सारे छोड़ेंगे तुम्हें। फिर अपना खानदान भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बीवी सिर्फ नहीं है, आपके भाइयों की भाभी भी है, आपके बाप की बहू भी है, आपकी माँ की बहू है, पूरा खानदान है पीछे, खाला सास और पता नहीं वो कौन कौन सी सासों की अकसाम है, ममानी सास, और मुझे तो ये बहुत ज्यादा इतनी डिटेल मालूम नहीं है, होती हैं मेरे यहाँ भी, लेकिन तफसील मैं वैसे ही बस बुला लेता हूँ, खैरियत से आपस यूं करके, ठीक है ना। तो छोड़ना आसान नहीं है। फिर इस्लाम ने बाउंड कर दिया, औलाद, बच्चे पैदा करो। तो बच्चे होके आप वैसे ही क्या हो गए, पता है यार मुझे बच्चों का अल्टरनेट माँ कहाँ मिलेगी, कोई है माँ का कोई मुतबादिल हो सकता है, बाउंड हो गए आप। फिर फालिज होगा उसको, लकवा हो गया उसको, बूढ़ी हो गई, आप कहोगे भाई ये कि मेरी वाइफ है ये, ठीक है ना। अंग्रेजों में ऐसा नहीं है मेरे भाई, नहीं है ऐसा। तो वो बता रहे थे कि वो एक बंदे की गर्लफ्रेंड कह रही, वो इस्तेमाल किया, छोड़ दिया मुझे, तो मुझे कह रही है कि तू मुझे अपनी बॉयफ्रेंड बना ले, वो पैसे वैसे दे दिया कर भाई तू कुछ, समझ रहे हो। तो कहते हैं, मैंने कहा भाई, वो कहते हैं वो मुझे जो है ना वो खौफ हुआ खुदा का, मैंने कहा भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, मुसलमान था ना। तो इसका फायदा क्या हुआ जिना से बचने का, उसकी बीवी को फायदा हुआ। अगर वो पड़ जाता उस बुराई में तो नुकसान किसका होना था, औरत का होना था, मर्द का नहीं होना, मर्द के मजे चस्के लग जाते। अब देखो उन्होंने औरत को आज़ादी दे दी, वीमेन राइट्स। औरत की आज़ादी से अय्याशी किसकी हो रही है, जो टैक्सी ड्राइवर मुझे वाकया सुना रहा है उसकी अय्याशी हो रही है। वो भी इस्तेमाल करता, थोड़े दिनों में वो भी क्या कर देता, छोड़ देता, कोई पूछने वाला था। लेकिन उसको पता था भाई ये ज़िना हराम है, अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो कमा रहा था उस वक्त, उसने कहा मेरे पास एक ही ऑप्शन है निकाह का। तो इधर सवाद से शादी की, अपनी बीवी को ऑस्ट्रेलिया लेके चला गया। बीवी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिससे शादी की है ना, जिस बीवी से, उसके 8 भाई हैं, या 8 या 9 भाई हैं, 6-7 बहनें हैं, लाइफ को गुजार रहा है उसके साथ। फायदा मर्द को हुआ, औरत को हुआ, औरत को हो गया। वो बीवी उसकी ना जॉब कर रही है, घर में औलाद है माशाल्लाह, बच्चे पाल रही है, शोहर की इताअत कर रही है। इताअत का बदला ये मिल रहा है कि शोहर उससे मोहब्बत कर रहा है, उससे वफा कर रहा है। समझते हो कि नहीं समझते। हाँ, जो शोहर वफा नहीं करते तो वो खुद बेगैरत है, उसमें इस्लाम का थोड़ी कसूर है। बास आंटियाँ एकदम ना कमेंट्स लिखी हुई होती हैं, हमारी मियाँ तो ऐसी नहीं है, हम तो खिदमतें कर करके थक गए उनकी। वो तो तुम्हारे मियाँ वो शरीयत पे ना चलने की वजह से कमबख्त है, उसमें इस्लाम है, तो इस्लाम को तुम्हारे मियाँ की तारीफें थोड़ी करने पर बैठा हूँ मैं, तो इस्लाम को बता रहा हूँ। अब तेरा मियाँ क्या है, तेरी बीवी क्या है, वो तो तेरा है, भाई हम तो इस्लाम की खूबी बता रहे हैं। इस्लाम तो औरत को भी बाउंड करता है और मर्द को भी बाउंड करता है। इसमें फायदा ज्यादा औरत का होता है, मर्द का भी होता है लेकिन वो देर पा फायदा, औरत का तो कैश फायदा है इसमें, फौरन फायदा है इसमें। तो सोसाइटी में हाल तो देखो जाके क्या हुआ है। तो मैं बात ना इधर उधर बहुत चली गई आज, किधर से यार उसको, तो मैं अब चली गई है तो फिर निपटाते हैं इसको, भुगते हैं इसी, क्योंकि अभी दौरा भी करके आया हूं ना, तो पूरा ही निपटा दूं इसको मैं। बयान जब सुनने आया करें ना, तो ये सोच के नहीं आया करें कि एमए इस्लामियात की पेपर की तैयारी करनी है आपने, टॉपिक से नहीं है भाई, हम तो अटरम पटरम चला रहे हैं, जो फायदे की बात है मार्केट में चली जाए। बेशक हम मौजू से हट जाएं तो फिर दोबारा मौजू ले आएंगे, उसमें क्या जा रहा है। नसीहत की बात में जो मार्केट में आ जाए पार्सल करो, हमारे पास पार्सल का खास इंतजाम है। तो अब वो जो है, ये मैं बता रहा हूँ उस सोसाइटी का एक दूसरा खतरनाक पहलू, इंतहाई डेंजरस, इससे भी आगे जा ऐसी चीजें देखी हैं अल्लाह की पनाह, सही है ना। एक और बड़ा खतरनाक पहलू है, गोरे के मजे 40-45 साल तक हैं, उसकी मजे। औरत का तो बहुत ही बेड़ा गर्क, मर्द के फिर भी बुढ़े के, अगर पैसे वाला है ना, बहुत बहुत ज्यादा पैसा है उसका, तो फिर तो वो 17-17 साल की लड़कियों को लेकर भी बुढ़ा घूमता रहेगा। वो उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि यार अपनी उम्र तो देखो। जिसको मुफ्ती साहब तुम्हारी बेटी समझ रहे हैं, 80-85 साल का बुढ़ा होगा एक यंग लड़की को लेके। मैं कई दफा इस कंफ्यूजन में आया कि बाप बेटी का ऐसा प्यार तो हमने पाकिस्तान में भी नहीं देखा यार। किसी ने बता रहे बाप बेटी नहीं है, बेटियां बापों को ऐसा लिफ्ट नहीं कराती हैं, सच्ची मुच्ची के बाप को लिफ्ट नहीं कराती हैं। ये पैसों की लालच में चिपकी हुई है इसके साथ। और ऐसा भी बहुत देखा है, इतनी बड़ी उम्र की बुढ़ी होगी और यंग 18 साल का 2 दांत का
घूम रहा होगा उसके बछड़ा 2 दांत का। हम समझ रहे हैं पोते नवाज है भाई, औरत के पास पैसा है तो एक लौंडा लपाड़ा लेके, मुझे तो बड़ा तरस आता है उस लपाड़े पे यार, कि यार पैसों के लिए इतना क्यों गिर रहा है भाई तू। तो वो तन्हाई है ना, तो वो पैसा लेगा और पतली गली से निकल जाएगा। उसके बाद उसको कौन मोहब्बत देगा उस बूढ़ी को? क्या वो 24 घंटे उसके साथ बैठा रहेगा? और जो पैसों की खातिर 24 घंटे बैठा है, आपको पता है जहां पैसा गया ये भी गया, उससे क्या दिल लगाओगे यार तुम? उससे अच्छा तो कुत्ता नहीं है। इसी वजह से कुत्ते पालते हैं। कुत्ता को उनको पता है ये पैसा देंगे नहीं देंगे, ये भूखा भी रखेंगे रहेगा। बाकी रिलेशन का पता है, पैसा है तो रिलेशन है, पैसा नहीं है तो रिलेशन नहीं है। खुदा की कसम आप उनसे करोड़ा गुना अच्छे हो। आपका बूढ़ा बाप गरीब हो जाए फिर भी रखते हो आप उसको। हमारे यहां शौहर अगर गरीब हो जाए, औरत फिर भी साथ देती है उसका, मेजॉरिटी तो दे रही होती है साथ। औरत को लकवा हो जाए, फालिज हो जाए, मर्द फिर भी उसका साथ बोलो देता है यार, बीवी है यार, कैसे छोड़ दें उसको? तो आप करोड़ा गुना अच्छे हो भाई, करोड़ा। अभी हम ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, हमारे एक दोस्त, मैं उनकी वो वीडियो नहीं बना सकता था वहां पे ना, उन्होंने फिर जाहिर एक बेचारे का राज फाश होता। कह रहे हम गए किसी के दावत देने के लिए ना, तो वो गोरा था। बहुत लोग इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि जो मीडिया पे आके बता रहे हैं वही इस्लाम फैला रहे हैं। आज बाज़ स्कॉलर ने ऐसा इमेज पेश किया मौलवियों का कि मौलवी तो कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई। हमने इन मुल्कों में सफर करके देखा, मौलवी छुपा रुस्तम है। जो मौलवी जो कर रहे हैं ना वो तुम सोच भी नहीं सकते। वो इखलास के साथ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं, हर चीज को कैमरे में नहीं लाया जाता। तो हम बाज़ दफ़ा 2-4 वाकयात कैमरे में ले आते हैं, उसकी वजह है कि मोटिवेशन मिले। वरना जो असल जो कुछ हो रहा है, मैं तो नहीं, मैं तो कमजोर आदमी हूं। जो बड़े बड़े उलमा जो कर रहे हैं ना वो बहुत कुछ कर रहे हैं। तो वो गए, एक मौलाना साहब है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कहते हैं हम दावत के लिए गए एक अंग्रेज़ के घर पे। पता चला था कि जो है ना वो गैर मुस्लिमों को दावत दी नहीं जाती, लेकिन कुछ वहाँ का निज़ाम है कि जो जेल से कैदी रिहा होते हैं ना उनको, उनके लिए कुछ लोगों को रखा जाता है। उसमें मजहबी स्कॉलर भी हैं, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। मैं उस गोरे से मिला हूँ जाके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कह रहे हम गए तो फांसी का फंदा लटका हुआ था, लटकने की तैयारी कर रहा था। अभी लटकने में 2-3 मिनट बाकी थे। तो हमने उसको दरवाज़ा नॉक किया, उसने खोला तो पता चला कि जी वो डिप्रेशन, टेंशन क्या है, फलाने धोखा दिया कि पैसे खत्म हो गए तो रिलेशन खत्म। इसकी तन्हाई ने उसको अजाब में डाल दिया। मां तक नहीं पूछ रही होती यार। एक कुत्ता मैंने उसके साथ देखा, अकेला रह रहा है, 40-42 साल का बंदा होगा, अकेले कुत्ते के साथ। अब मुसलमान तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर वहाँ मस्जिद जाता है, तबलीग में भी वक्त लगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वो स्ट्रेस डिप्रेशन, 2 दफ़ा खुदकुशी की कोशिश की उसने, बच गया वो, अल्लाह ने बचाना था उसको। तो ये मौलवी साहब ने उसको समझाया जाके ना, मौलवी भी देसी हैं, तो उन्होंने जाके उसको समझाया, बाहर लो ठीक हो गया, नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी। अब इस्लाम में कुत्ता पालना जायज़ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि इसको अब कहें कि इस्लाम पर अमल करे तो कुत्ता छोड़ दे। उन्होंने कहा भाई हम ये इस मसला इसको नहीं बता सकते क्योंकि अब कुत्ता ही है इसके पास ठीक है ना। तो इसलिए हमने हर मसला हर एक को बताने का मजबूरी है, ये मर जाएगा दोबारा जाके लटकेगा। अब या तो अल्लाह से कह रहे हैं हम हर वक्त तो नहीं अपने साथ लेके घुमा सकते ना इसको। अब इसके बीवी बच्चे होते, औलाद होती, बहुएं होती, दामाद होती, तो लाइफ को एंजॉय करता ही है। कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं इसकी कहीं शादी हो जाए तो फिर इसके बच्चे होंगे तो शायद कुत्ता छोड़ दे। अभी तो मैंने भी कहा बस कुत्ता ही रखो। कुत्ता भी बहुत खानदानी कुत्ता था। ऐसे कुत्ते होते हैं ना कि बंदा कुत्ता लग रहा होता है उसके सामने। तो ऐसे खूबसूरत क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना बड़ी नस्लें निकाली हैं। ओरिजिनल कुत्ते हमारे यहाँ हैं जो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने, ये क्रॉस ब्रीडिंग की नतीजा नहीं है। ये सच्ची मुच्ची में ऐसा होता था कुत्ता। अंग्रेज़ों ने ना क्रॉस ब्रीडिंग कर करके ना इधर के कुत्ते को उधर के कुत्ते से मिलाया, देखा क्या पैदा हुआ है, फिर उसको उधर से बड़े अजीब अजीब नस्लें निकाल ली हैं कुत्तों की। तो उन्होंने कहा भाई ये कुत्ता इतना वफा, इसके बगैर ये नहीं रह सकता। नाश्ता इसके साथ बैठ के करता है, लंच इसके साथ बैठ के होता है, डिनर इसके साथ बैठ के होता है, जिंदगी में कुत्ता ही रह गया। तो अब उन्होंने कहा कि ना ये कुत्ते के बगैर रहता है ना कुत्ता इसके बगैर रहता है। फिर गोरे ने मुझे बताया, कहता मैं अगर 2-3 घंटे कुत्ता मुझे ना देखा ना तो कुत्ता भी डिप्रेशन में जाता है। खतरा है कि ये भी लटक के हलाक ना हो जाए। कुत्तों की नेचर भी खराब करती है यार। वाकई वो कुत्ता ऐसा लग रहा था, वो बहुत ज्यादा अटैच था। तो मैंने कहा भाई इनको छोड़ दो, ये अभी इसके ये हर चीज़ हर एक के सामने मजबूरी है ना, तो इस्तिरारी कैफियत है। मैंने कहा शायद अल्लाह इसको इंशाल्लाह गुनाह नहीं देगा कुत्ता पालने का, मजबूरी है इसको। पहले शादी वादी हो, बच्चे हों तो फिर कुत्ते की भी शादी करा देंगे हम। सवाल पैदा होता है ये कुत्ते को छोड़ेगा? कुत्ता तो नहीं छोड़ेगा। जब कुत्ते की शादी कराओगे कुत्ते का बाप भी छोड़ेगा इसको सही है ना, कुत्ते का बाप भी छोड़ेगा। तो कहाँ से कहाँ खिचड़ी पक गई आज बयान में, लेके कहाँ चले थे, निकल किधर गए। तो हम असल जो मौजू लेके चल रहे थे, तो ये जो असल बात में लेके चल रहा था ना कि जो ताकतवर ही को लोग हमेशा काबिले मलामत समझते हैं। तो मैं